الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث غالیوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ حدیث نمبر 9 آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 9 ہم رجال کشی سے ذکر کر رہے ہیں، جو کہ قدیم ترین ہماری کتاب ہے، اور اس میں چیپٹر نمبر 1 to 7 محمد بن ابی زینب کے بارے میں ہے۔ محمد بن ابی زینب، جس کا نام مقلاس بن خطاب تھا اور بنی اسد سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی کنیت تھی ابو الخطاب۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس شخص کو امام صادق علیہ السلام نے کسی امر میں اپنا عامل یا وکیل بھی بنایا، اور بعد میں جب اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا امام صادق علیہ السلام کے اوپر اور تہمتیں لگانا شروع کی، تو امام صادق علیہ السلام نے اسے ہٹا دیا اور اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ ابو الخطاب، اس کے مفاسد بہت ہی زیادہ تھے، اور اس نے غالی نظریات کو خوب ترویج کیا، اور بعد میں آنے والے ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی اس کے اوپر مسلسل لعنت بھیجتے رہے، کیونکہ اس کی من گھڑت حدیثوں کی نشر و اشاعت کی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اصحاب اور شیعوں کو بہت نقصان پہنچا۔ آپ کی خدمت میں بعض روایتیں ابو الخطاب کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے اس سے اظہار برات کیا، حتیٰ کہ اس کی طرف یہ بات معروف ہے کہ اس نے فحاشی کو عام کر دیا اور نمازوں کو بڑا ہلکا کر کے دکھایا کرتا تھا، اور طرح طرح کی باتیں امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ ابو الخطاب کا اس لیے تعارف کرانا ضروری ہے کہ اسی کے متعلق کئی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے سامنے اس باب سے حدیث نمبر 12، جو کہ کتاب کے اعتبار سے 525 نمبر حدیث بنتی ہے اور معتبر روایات میں سے ہے، صحیح سند احادیث میں سے ہے۔ اس میں مفضل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اتق السفل واحذر السفل، کہ یہ ہمارے ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 9 بنتی ہے۔ اتق السفل واحذر السفل، کہ تم ان احمق نادان بے وقوفوں سے بچو اور محفوظ رہو۔ فإنی نہیت ابا الخطاب، میں نے ابا الخطاب کو منع کیا، اسے اس گمراہی سے اور اس انحرافی نظریات سے منع کیا۔ فلم یقبل منی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔